قرآن مجید کے ختم پر ختم قرآن کی دعا پڑھنا ضروری ہے؟ میں نے اس کا جواب دے دیا کہ ختم قرآن کی دعا حقیقت میں ختم قرآن کی دعا نہیں ہے، اللہ سے اپنے غلطیوں کا اظہار فرما کر معافی مانگنا ہے، غلطیوں کا اظہار فرما کر معافی مانگنا۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، یا اللہ میرے وحشت کو دور فرما۔ وحشت کو دور کرنے کے لیے اللہ جل شانہ امن والہ سے بندہ دعا کرتا ہے تاکہ قرآن پاک کے ختم پر قرآن پاک کی برکت سے کچھ عنایتیں اللہ کی بندے کی طرف ہو جائے۔ اس عنایتوں کے لیے دعائیں ہیں، ورنہ دعا واجب کچھ نہیں ہے۔ قرآن پاک ہی اسی لیے کہا کرتے ہیں ایک دوسرے سے قرآن ربط ہوا کرتا ہے، یہاں تک کہ علماء فرمائے ختم قرآن مت کہو، ختم قرآن بھی بولنا منع کر دیا بعض علماء نے۔ کیوں؟ قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ نے کل غور کیا ہوگا کہ حافظ صاحب نے جس وقت یاسین سورہ ناس کی تلاوت کی، سورہ ناس کی تلاوت کرنے کے بعد وہ دوسری رکعت میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے تاکہ الف لام میم پڑھ کر یہ بتا دیے کہ قرآن پاک کبھی ختم نہیں ہوتا، قرآن پاک ہمیشہ چلتا رہتا ہے، تلاوت جاری رہتی ہے، اس کی تلاوت ہمیشہ کبھی بند نہیں ہوتی، ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس بات کی ترغیب کے طور پر پھر قرآن کو شروع کر دیا۔ قرآن کے معنی ہی ہے ایک آیت دوسرے آیت سے جڑی ہوئی رہتی ہے۔ ہاں ایک دور مکمل ہوا، اس کو محاورے میں ختم قرآن کہتے ہیں، اس لیے برکتاً کچھ دعائیں پڑھ دی جاتی ہیں، تو ورنہ صحابہ کے دور میں سب ختم قرآن کی کوئی دعا ہوا نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ صحابہ کرام قرآن پاک کو ختم سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ تو پڑھتے ہی رہتے تھے، دور ان کا چلتا ہی رہتا تھا، زندگیاں ختم ہو جاتی تھی، لیکن قرآن پاک جیسے کہ ہمارے یہاں قرآن ختم ہو گیا جھٹک لے کو چلے گئے پھر آئندہ سال آئے، ویسا سب صحابہ کرام کا مزاج ہی نہیں تھا۔ وہ ہمارا مزاج ہے ختم قرآن کا، لیکن یہ جو برکتاً کچھ دعائیں پڑھ دی جاتی ہیں، ورنہ ختم قرآن کی کوئی دعا سنتوں میں، شریعتوں میں، صحابہ کرام کے حیات میں ایسی سب کوئی دعائیں نہیں ملتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ویڈیو میں جو دیکھے تھے یہ ایک مسائل ہے، اور بہت سارے مسائل کے لیے یوٹیوب پر مفتی نظام الدین قاسمی ڈال کر سرچ کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔